عمل کون سا نیک ہے؟ عمل وہ نیک نہیں ہے جو آپ کا دل کہے، عمل وہ نیک نہیں ہے جسے آپ کے باپ دادا نے نیک سمجھا، عمل وہ نیک نہیں ہے جسے زمانے نے نیک سمجھا۔ عمل نیک وہ ہے، عمل صالح وہ ہے جسے رب کے قرآن نے عمل صالح قرار دیا، جسے نبی کے فرمان نے عمل صالح قرار دیا، جسے قرآن و سنت نے عمل صالح قرار دیا، وہ عمل صالح ہے میرے ساتھیوں۔ قرآن کریم کے اس ایک اصول کو مان لیا جائے، واللہ یہ بدعت کے تمام تماشے ختم ہو جائیں گے، یہ تمام بدعت کی اور خرافات کی تمام دکانیں بند ہو جائیں گی اگر قرآن کریم کی اس آیت کے اس ایک ٹکڑے پر عمل کر لیا جائے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ، محبت رسول کے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ بدعات کا، خرافات کا ایک بازار گرم کیے ہوئے میرے ساتھیوں، اور آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ فوراً فتویٰ لگے گا یہ تو گستاخ نبی ہے، یہ تو ہم سے جلتا ہے، یہ ہماری محبت رسول سے جلتا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی دلیل کیا ہے، کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ ایک ہی جواب ہے، صاحب ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ یہ سب کرو؟ کہتے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اس طریقے کی ایموشنل دلیلیں، لاجیکل دلیلیں، یہ تمام دلیلیں ہیں ان بدعات اور خرافات کی۔ قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کے ایموشن سے دین نہیں چلے گا، آپ کی لاجک سے دین نہیں چلے گا۔ دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ کی نظر میں عمل صالح ہو، اور جب تک آپ عمل صالح کر کے اللہ کیا نہیں جائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور آپ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ صحیح عقیدے کے ساتھ، خالص عقیدے کے ساتھ اللہ کیا جائیں گے تب آپ نجات پائیں گے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی، اور منہج آپ کا درست نہیں ہے۔ عقیدہ تو صحیح ہے، آپ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، مگر پالیٹکس میں آپ کا منہج کچھ اور ہے، تجارت میں آپ کا منہج کچھ اور ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں آپ دنیا کے اصول و قواعد اور قانون پہ چل رہے، وہاں آپ شریعت کو فالو نہیں کر رہے، تو معاف کیجئے، آپ عقیدے میں تو سلف کے عقیدے پر چل رہے ہیں، آپ توحید کا اقرار تو کر رہے ہیں، آپ شرک سے اپنے دامن کو تو بچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی کے اور معاملات میں اگر اس منہج کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو نبی کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، تو اللہ کے یہاں آپ نجات نہیں پا سکتے میرے ساتھی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی بات نہیں مانے گا، جو رسول سے اختلاف کرے گا، اور جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے کوئی اور منہج فالو کرے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں مڑے گا ہم موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ رسول کا منہج اور صحابہ کا منہج چھوڑنے کا انجام جہنم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے جب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، اور صحابہ نے اس ایک جماعت کی پہچان پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس منہج پر چلے گی جو منہج میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ تو عقیدہ اور منہج ان دونوں کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی، ان دونوں کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی میرے ساتھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عقیدے کی اور اس منہج کی ہمیں حفاظت کیوں کرنی ہے؟ بڑی کامن سینس کی بات ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہو ہم اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ 10,000 کا موبائل آپ کے پاس ہے، پاکٹ میں کہیں رکھ لیے، کسی بھی طریقے کا کور لگا لیے، کسی بھی طریقے کا کیس لگا لیے، لیکن اگر آپ کے پاس لاکھ 1.5 لاکھ کا آئی فون ہے اور سیمسنگ کا الٹرا اور کون سا ماڈل ہے، اگر وہ قیمتی موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ بڑی سیفٹی اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس موبائل کو رکھتے ہیں۔ 100-150-200 روپے کی آرٹیفیشل جویلری ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، کہیں کان سے گر گئی، کہیں گلے سے گر گئی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ تو آرٹیفیشل جویلری ہے، سستی جویلری ہے۔
اور سونے کی اگر ناک کی ایک کیل اور سونے کی ایک ایئر رنگ بھی اگر گھر میں صفائی کرتے وقت کہیں گر جائے تو عورتیں بے چین ہو جاتی ہیں، بھئی سونے کی تھی۔ ہم کسی چیز کی حفاظت اس کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت کے حساب سے کرتے ہیں میرے ساتھ۔ عقیدہ اور منہج آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس پر ہماری اور آپ کی نجات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے نوازا ہے میرے ساتھ۔ دن رات آپ غور کیجئے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جو بدعات کر رہے ہیں، جو خرافات کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے پڑھے لکھے، بڑے قابل لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھا اسی ملک کے ایک اسٹیٹ کا میڈیکل سائنس کا پڑھا ہوا MBBS ڈاکٹر ایک پتھر کے بت کے آگے جاتا ہے اور اپنا ڈاکٹر کا آلہ اس پتھر کے بت کو میڈیا کے سامنے لگا کے کہتا ہے ہمارے یہ جو خدا ہے، ہمارے جو رب ہے، یہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو ٹھنڈک لگ گئی تھی، میں نے چیک اپ کر لیا ہے، اب یہ سوستھ ہو گئے، اب یہ جلدی ہو گئے۔ کیا نونسنس بات ہے میرے ساتھی۔ 5-6 سال MBBS کا کورس کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر اس طریقے کی نونسنس بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس رب کی توحید نہیں ہے میرے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو توحید والا بنایا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان اور عقیدے کی نعمت ہے میرے ساتھی، اور جب یہ اتنی قیمتی نعمت ہے تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر سب کچھ گنوانا پڑے تو گنوایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے، یہ صحابہ نے کیوں اپنا مکہ وطن چھوڑ کے مدینہ، صحابہ کرام کیوں چلے گئے، حبشہ کیوں چلے گئے؟ کریم نگر چھوڑ کے حیدرآباد بھی انسان بڑی مشکل سے جاتا ہے، روزی روٹی کے مسائل اسے لے کے جاتے ہیں۔ انڈیا چھوڑ کے دبئی اور سعودی جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی انسان جاب کرنے جاتا ہے، یوں ہی نہیں جاتا، بہت مسئلے مسائل آتے ہیں تب جاتا ہے۔ صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں جوانی گزری، وہ وطن کیوں چھوڑا؟ اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ میرے عزیزو، ایمان اور عقیدے سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ جمعہ کے دن جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اللہ نے خاص طور سے ایک چیز بیان کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے اللہ پر ایمان لائے تھے، ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان نوجوانوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے باپ کی حویلی چھوڑ دی، اپنی ماں کے گھر چھوڑ دیے، اپنے قیمتی گھر چھوڑ کے پہاڑ کے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور 309 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ ایمان اور عقیدہ اور منہج وہ چیز ہے میرے ساتھیوں جس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ وقت فتنوں کا دور ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، معاف کیجئے، وہ آپ کے جان اور مال کا خطرہ نہیں ہے۔ اس دور میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے، آپ کے عقیدے اور منہج کا خطرہ ہے۔ شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے منہج سے آپ کو ہٹانے کے لیے۔ بھئی ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان نے پہلے دن اللہ سے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں کچھ بندوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کچھ بندوں کو میں بہکاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا،
میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں بہت سارے جانوروں کے کان کاٹ کر کے ان کو کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اللہ نے جس جانور کو حلال کر دیا اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے، ہمارے معبودوں کے لیے خاص ہے۔ شیطان پہلے دن اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو مشرک بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو قبر پرست بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو بت پرست بناؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اپنے کان کاٹ لیں، اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل لیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا دو مطلب بتایا۔ اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے یعنی حلال کو حرام کر لیں گے، حرام کو حلال کر لیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق سے مراد یہاں اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین بدل دیں گے، اللہ کے دین کی شکل بدل دیں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر ہمیں چھوڑا تھا اس دین کو آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے ساتھیوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نئی بدعت نہ ہوتی ہو، کوئی نئی خرافات نہ ہوتی ہو، ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت ہے۔ محرم آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، سفر آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کوئی نئی بدعت ہے۔ ہم نے بدعات کا موسم بنا لیا، ہم نے بدعات کے مہینے بنا لیے، اور علامہ حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل ڈالا۔ میرے ساتھیوں یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور شیطان آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جب شیطان نے پہلے دن سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا تو شیطان آپ میں سے ان کو ٹارگٹ کرے گا جو سب سے پاورفل ہوں، اور کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں سب سے پاورفل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی اسٹرینتھ، کسی قوم کی طاقت، کسی قوم کے فیوچر ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان۔ آج ہم لوگ جنزی کی بات کر رہے ہیں، ملک میں آج دلی میں دھرنے پر چند نوجوان بیٹھ گئے، میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر بنی، بہت بڑا ایشو بنا کہ صاحب یہ جنزی ہیں، یہ وہ نسل ہے جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، یہ نئی نسل ہے جو حکومت سے ٹکرا سکتی ہے، نظام سے ٹکرا سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آج جس جنزی کا ہم نام لے رہے ہیں اس جنزی کی پہچان کیا ہے؟ جنزی کی پہچان آج کیا ہے؟ اس کی پہچان بے حیائی ہے۔ آج نئی نسل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، بڑے بزرگوں کا احترام نہیں، ماؤں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں۔ آج ماں باپ اپنی اس نئی نسل کو کسی بری بات پر ٹوک دیں تو کوئی بعید بات نہیں کہ وہ بیٹا وہ بیٹی اپنی ماں کو چار باتیں سنا دے، اپنے باپ کو چار باتیں سنا دے۔ کسی شاعر نے کہا تھا سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں، جس کو آج ہم جنزی بولتے ہیں۔ یہ نئی نسل آج ہماری ماں باپ کی باغی ہو رہی ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو کل یہ بغاوت بہت آگے تک جائے گی اور غلط ٹریک پر ہمارے نوجوانوں کو لے کے جائے گی۔ میرے بھائیوں، نوجوان نسل جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم کہ عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اس قدر فتنے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اس دور میں صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ جنزی، یہ نئی نسل، یہ جن الفا، یہ آپ کے 18-20 سال کے ٹین ایجرز، یہ اس دور میں پرویش کر چکے ہیں، اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اپنے ایمان کی حفاظت بہت بڑا چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے۔ میرے ساتھیوں،
اور یہ ایمان کی حفاظت کیوں مشکل ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے، کوئی آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر کے آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت ایسی نس نس میں داخل ہو جائے گی، اتنا دنیا طلب ہو جائے گا مسلمان، اتنا دنیا دار ہو جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔